अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा। नाजरीन, उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो-खुरुम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और सर्दियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आपके प्रोग्राम अवाम पूछती हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ, उनकी सराइकी वसेब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिशें की हैं। आज मैं मौजूद हूँ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराजनून के पास। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया मुल्तान टीवी कि आपने हमें मौका फ़राहम किया अपना मैसेज आवाम तक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपकी और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया जी। सर, आपको ये ख्याल कैसे आया कि सराइकिस्तान एक अलग सूबा बनना चाहिए? जी डेफ़िनेटली उसकी दो मेजर वजूहात हैं। सबसे पहली वजह कि हमारे बुज़ुर्ग हाजी अब्दुल नवाज़ साहब, ताज लंगा साहब बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी मुलाकातों में हमें भी मौका मिलता रहा उनकी सोबत में बैठने का और इस धरती के वसेब के कर्ब को, इसके दर्द को, इसकी महरूमियों को जानने का भी हमें मौका मिला। तो एक तो वो बड़ी वजह बनी। दूसरा, जब हमने इस धरती के कर्ब को, महरूमियों को, इस्तेहसाल को ख़ुद महसूस किया, फ़ील किया, तो ज़ाहिर है एक बाशऊर इंसान जो अपनी धरती से प्यार करता है, अपने ख़ित्ते के लोगों से प्यार करता है, तो उसके अंदर एक बात, एक चिंगारी पैदा होती है कि क्यों हमारा बार बार इतने सालों से इस्तेहसाल हो रहा है। ये वो सोच थी, ये वो चिंगारी थी जिसने अंदर एक बिजली और रमक पैदा की कि इस तहरीक का अलम उठाया जाए और पार्लिमानी सियासत से थोड़ा अलग हो के इस नज़रियाती सियासत का रास्ता अपनाया हमने। सर, आप इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? जी, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की कोई वाज़ेह कोई कसम नहीं उठाई हुई, ना ही कोई ऐलान किया हुआ है। हमारी एक्चुअली पार्टी पिछले जो इलेक्शन था उससे 1-2 माह कबल ही रजिस्टर्ड हुई है। उससे पहले जुज़वी तौर पे कुछ कारकुनों ने, मुख्तलिफ़ तहरीक से वाबस्ता लोगों ने सिर्फ़ अपनी बात को, अपनी कॉज़ को, अपने नज़रिए को उजागर करने के लिए हिस्सा भी लिया, लेकिन बाकायदा कोई जिस तरह एक पार्लिमानी सेटअप में आया जाता है उस तरह इंशाअल्लाह अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी अपने नुमाइंदे MPs MNAs भी खड़े करेगी और भरपूर तरीके से। उसके लिए हमने एक सर्वे फॉर्म का भी इजरा किया है जो हमने अपनी तमाम पार्टी मेंबर्स को भेजा है, तमाम वसेब में हम उसको भेज रहे हैं। तो जो भी विलिंग लोग हैं वो उसको पुर करके हमें भेज रहे हैं और उस पर पार्टी कंसीडर करेगी कि कौन से हलके में कौन सा बंदा फ़िट है और कौन सा अनफिट है। जो ज़्यादा बेहतर और मौसर लोग होंगे नुमाइंदगी करने के लिए अपने वसेब में इलेक्शन के हवाले से, तो इंशाअल्लाह उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। सर, सूबा सराइकिस्तान बनाने के लिए आपकी क्या ख़ास काविशें और खिदमात हैं? जी, ख़ास तो मुझे मैं ख़ुद नहीं कह सकता कि ख़ास है या आम है। बहरहाल हमने अपनी तौर पे कोशिश की है हमेशा इस तहरीक को मुनज़्ज़म मज़बूत करने के लिए तंज़ीम साज़ी के हवाले से, जिसमें ख़ुसूसन आप देखें कि लॉन्ग मार्च जो हुआ कोट सब्ज़ल से मुल्तान तक, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद ये सूबा महाज़ बना और उसके बाद जो पार्लिमानी लोग थे उन्होंने ये सोचा, ये तय कर लिया कि इस इशू को ही हमने उठाना है और इसी पे हमें वोट मिल सकता है और इसी पे हम कामयाब होते हैं। और आपने देखा कि पूरे सूबा महाज़ को 99% कामयाबी मिली। गो कि अब वो अपने किए हुए वादों से पे लैतुलाल से काम ले रहे हैं, मसाइल आगे शो कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हम अपना सूबा लेके रहेंगे। इसी तरह अब से अब तक भी उसमें जो मनाजिल थी उसमें से काफ़ी अचीवमेंट भी हुए हैं, जिसमें ख़ुसूसन सराइकी सूबे का सेनेट में बिल मंजूर होना है। इसी तरह सराइकी डिपार्टमेंट का क़याम है। सराइकी ज़बान को तस्लीम नहीं किया जाता था, जो कि किसी भी कौम का बेसिक एलिमेंट होती है, बुनियाद होती है कि उसकी ज़मीन, उसकी ज़बान, उसकी सकाफ़त, ये किसी भी कौम के बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको ही रद्द किया जाता था। ज़बान कभी उसको पंजाबी का लहजा करार दिया जाता था और मरदमशुमारी के फॉर्म में सराइकी का खाना ही शामिल नहीं था सिरे से। और हमारे लोग मजबूरन, जो सराइकी लोग हैं, वो उनको कहा जाता था कि आप पंजाब में रहते हैं, आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी का खाने में अपने ज़बान का इंदराज करें। तो ये बड़ा एक तवील सिलसिले से ये कर्बनाक सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस पर फिर हमारे सीनियर्स ने उन पे इशू लिया, इसको
ایک مقدمے کی صورت میں ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کیا جس کو کئی سالوں کو اس کی پیروی کی گئی. اس کے بعد الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا اور اب الحمدللہ اس مردم شماری میں سرائکی کا نام بھی شامل تھا اور ہم اس کو دوسری بڑی زبان ثابت کرنے میں بھی گو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سرائکی پہلی بڑی زبان ہے اس خطے کی, اس ملک کی, لیکن کرانے والے کیونکہ تخت لاہور اور پنجاب کے لوگ تھے تو وہ پنجابی زبان ہی پہلی قرار دی گئی. ہم تمام زبانوں کا احترام کرتے ہیں لیکن جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. یہ میری نہیں, 2010 کی HEC کی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے جس کی میں آپ کو کاپی ابھی فراہم کر دوں گا, جس کے الفاظ یہ ہیں 3rd پیراگراف کے کہ سرائکی از دا موسٹ وائلڈ لینگویج آف دا پاکستان. اٹ از دا فرسٹ لینگویج آف مور دین 120 ملین پیپل ان دا ورلڈ. امنگ دوز 80 ملین پیپلز آر ان پاکستان. اٹس بلانگ ٹو دا سندھ سویلائزیشن. اٹس ویری رچ اینڈ کلچرل. تو یہ میرے یا کسی سرائکی جماعت کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ایک اتھارٹی ہے جو آپ کے وزیر اعظم سے لے کر کسی بھی پارلیمانی نمائندے یا کسی بھی شخصیت کی تعلیمی اہلیت کو چیلنج کر سکتا ہے, اسے نااہل قرار دے سکتا ہے. یہ اس ادارے کا بالکل ایک اتھینٹک رپورٹ ہے جس کو رد کر کے ہمیں اس مردم شماری میں دوسری بڑی قوم قرار دیا گیا. لیکن انشاءاللہ اگر آئندہ سینسس فیئر ہوئی اور انشاءاللہ ہم فیئر کروائیں گے, انشاءاللہ جب ہمارا صوبہ ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ زیادہ استحصال نہیں کیا جا سکے گا, تو انشاءاللہ سرائکی اپنی پہلی بڑی زبان اس ملک کی قرار پائے گی. سر یہ بتائیے گا کہ لسانیت کی بنیاد پر کوئی صوبہ کا آپ کیسے الگ صوبے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, حالانکہ پارلیمنٹ میں کسی لسانیت کی بنیاد پر صوبہ بن ہی نہیں سکتا. اچھا جی, بڑی بات کی آپ نے ماشاءاللہ. تو یہ سندھ کس بنیاد پہ بنا ہے؟ بلوچستان 1970 میں بنایا گیا, پاکستان 1947 میں بنا ہے. 30 سال بعد تقریباً 1970 میں بلوچستان کا قیام ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو آپ لسانی نہیں کہہ سکتے, یہ ثقافتی قومی بنیادوں پہ ہیں. یہ ملک 5 قوموں کا مجموعہ ہے, سندھی, بلوچی, سرائکی, پختون اور پنجابی. تو ہم سب قوموں کا احترام کرتے ہیں, ہمارا بھی احترام کیا جائے جو ہم سب سے زیادہ بولنے والی زبان اور قوم کے امین لوگ ہیں. تو ابھی چلیں, اب کوئی کہے کہ وہ ماضی کی بات ہے, اب معاملات اور ہیں, تو حال ہی میں پختونخوا بنایا گیا اور اس سے زیادہ ریسنٹلی ابھی گلگت بلتستان بنایا گیا. بلتی بھی قوم ہے, کیا وہ لسانی نہیں ہے؟ تو ہمارا سرائکی کیسے لسانی ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ثقافتی ہیں اور قومی ہیں تو ہمارا بھی وہی ہے. تو وہ ہمارے شاعر نے ایسے ہی کسی سوال پہ جواب دیا تھا سرائکی میں, شاکر سجابادی نے, کہ اے تیرا کہ جا کرم مہربانی ہے ڈاساں جس سرائکی صوبہ لسانی نظر دے تے بیا کیڑا صوبہ قرآنی ہے ڈاساں. کیا قرآن مجید میں آیا تھا آپ بلوچستان رکھ دیں یا بلتستان رکھ دیں, پختونخوا رکھ دیں, اور سرائکیوں کی باری آتی ہے بیچاروں کی تو ان کے ساتھ پھر وہ استحصالی رویہ کہ جی آپ جنوبی پنجابی کہلائیں. نہ میں پنجابی ہوں نہ میں جنوبی ہوں, میرا کیا قصور ہے کہ میں جنوبی پنجابی کہلاؤں؟ تو یہ کسی کے شناخت چھیننا یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے, یہ کسی کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس پہ حملہ ہے. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں ہمیشہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنی شناخت کا, آپ کی زبان کا, اس سے پیار کا, اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑنے کا حق دیا ہے. حضور پاک بھی محمد عربی کہلائے, عربی ان کی زبان تھی. مکہ میں گئے مکی کہلائے, مدینہ میں گئے مدنی کہلائے. تو انہوں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اس کو آج جو کہے گا وہ گناہ گار ہوگا. تو اسی طرح ہم بھی سرائکی کہلاتے ہیں, ہمارا بھی سرائکی خطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی کہ لقد ارسلنا رسولا بلسان قوم ہی, اور تحقیق ہم نے رسولوں کو ان کی قوم کی زبان کے مطابق نازل فرمایا. یعنی کہ زبان کی اہمیت کو قرآن مجید میں تسلیم شد کر دیا گیا ہے کہ قوموں اور زبانوں کا جو تعلق ہے وہ جائز ہے, وہ کوئی غیر قانونی یا غیر اسلامی بات نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ وما خلقناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو. تو یہ پہچان کا حق, میں سرائکی ہوں, میری پہچان سرائکی ہے, جنوبی پنجابی نہیں ہے, یہ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تم کون میری یہ پہچان چھیننا چاہتا ہے, کیوں چھیننا چاہتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے میڈیا کے توسط سے کہ اگر تمام ملکوں میں ریاستیں, صوبے, انڈیا میں 9 سے 34 صوبے بنے اور موسٹلی
وہ بھی ایسے قومی ثقافتی بنیادوں پہ پڑھیں. ہم اسے لسانی نہیں کہتے. لسانیت کا مطلب ایک تعصب کی زد میں آ جاتا ہے. ہم تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. جتنے حقوق صوبہ بننے کے بعد میرے بچوں کو یا ہمارے وسیب کے بچوں کو ملیں گے اتنے ہی ہمارے پنجابی بھائیوں کے بچوں کو ملیں گے. سرائکی کے علاوہ جتنی قومیں یہاں آباد ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پختون ہیں, ان سب کو برابر کا رائٹ ملے گا. کسی پہ نہیں لکھا ہوا ہوگا ادارے پہ, ہاسپٹل پہ, نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ صرف سرائکی آ سکتے ہیں, بلکہ جس کا بچہ میرٹ میں آگے ہوگا, اور ہمارے پنجابی بھائیوں کے بچے کافی میرٹ میں اچھا ہے, ان کا ایک معیار ہے, تو وہ زیادہ آگے ہوں گے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے. سر یہ بتائیے گا کہ صوبہ سرائکستان بنانے کے لیے آپ کو بجٹ کتنا فراہم کیا گیا ہے اور کس حکومت نے اچھا کام کیا ہے؟ صوبہ سرائکستان بنانے کے لیے تو کوئی بجٹ نہیں فراہم کیا گیا, البتہ ڈرامے بہت کیے گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں اکثر کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا. ہم جسے اپنا مداوع کرنے والی گورنمنٹ سمجھ رہے تھے, اس نے استحصال در استحصال کی ایک اور دور کا راج کر دیا یہاں, اور ہمیشہ کی طرح وہی لارے اور نعرے اور وہی سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس پہ کوئی مطلب ہے کہ خصوصاً کوئی توجہ نہیں دی گئی وسیب کے لیے. اور اگر کوئی کہا گیا کہ ہم جی 3-4 ارب دیں گے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ آٹے میں نمک ہے. سندھ اسمبلی کا ہال صرف 4 ارب میں بنا تھا, تو یہ ناکافی بجٹ ہے, ہم اس کو مسترد کریں. ابھی تک تو عمران خان کی حکومت میں آپ کو کوئی بجٹ فراہم نہیں کیا گیا. اگر آپ کو کوئی ریلیف یا پیکیج اور یا بجٹ نہ فراہم کیا جاتا ہے تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہماری مذمتی تحریک کا انداز اور رنگ جو ہے وہ جاری ہے. ہم اس کو جاری رکھیں گے, اور اس میں دن بدن اب شدت آئے گی. ہم نے اعلان کیا تھا کہ 2021 کے آنے پر 2020 کے ختم ہونے پر جو 21 شروع ہوگا, پھر ہم اپنی نئی مذمتی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم اقدام ہے وہ ہمارا اسلام آباد تک ٹرین کے ذریعے لانگ مارچ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ سیکریٹریٹ ایک ڈھونگ ہے جی, لالی پاپ. بجٹ کے حوالے سے کیا؟ اس میں کوئی خاطر خواہ بجٹ بھی نہیں ہے, اور اس کو میں ایک لالی پاپ کہوں گا. وہ ایک وسیب کی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے, آدھا تتر آدھا بٹیر. پہلے لوگ جائیں ڈھونڈیں کہ ہمارے متعلقہ جو سیکٹریز ہیں وہ ملتان میں ہیں, پھر وہ بہاولپور جائیں, وہاں سے بھی پتہ چلے کہ جی وہ موجود ہی نہیں ہیں. اور جتنے اعلان کیے گئے تھے اس میں سے بیشتر اداروں کے سیکٹریز ہی ابھی تک تعینات نہیں کیے گئے, عملہ بھی تعینات نہیں کیا گیا. اور جو سیکٹریز بیٹھے ہیں ان سے بھی یہی باتیں رومرز آ رہی ہیں کہ وہ بااختیار نہیں بلکہ بے اختیار ہیں. تو ہم ایسی کسی بھی لالی پاپ کو مزید قبول نہیں کریں گے. ہمیں مکمل خود مختار آئینی فیڈریٹنگ یونٹ چاہیے. سر حکومت تو کہتی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے, تو جبکہ مطالبہ تو جنوبی پنجاب والوں کے لیے الگ صوبہ بنانے کا ہے, تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا حمایت کریں گے؟ جی حکومت جو کہتی ہے وہ کبھی کرتی نہیں ہے. ہم نے تو حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو بنا سکتے ہیں بنائیں. جب ہمارا بچہ ہوگا ہم نام بھی رکھ لیں گے. الحمدللہ ہم اپنے حقوق جب لے لیں گے تو شناخت بھی لینا جانتے ہیں. تو اگر باقی صوبوں کو ان کا حق ملے تو ہم بھی اپنی شناخت لے لیں گے. لیکن حکومت صرف لیت و لال اور آئیں بائیں شائیں پہ ہے, وہ مخلص نہیں ہے. اور صوبہ محاذ کے نام پہ جو لوگ آئے تھے وہ بھی اس وقت حکومتوں کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی وزارتیں لے چکے ہیں, اور ہمارے وسیب کے ایشو کو پوچھے ڈال چکے ہیں. انشاءاللہ اب جب ہم اپنی مذمتی تحریک کا آغاز کریں گے تو ان لوگوں کے گھروں کا بھی گھیراؤ کریں گے. ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. اس وقت کے لیے اپنی ہوسٹ حبیبہ کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.